بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، جسے نشانے پہ رکھیں بتا کے رکھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، نسیمی سیمینار کا آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ پارٹ میں نسیمی سیمینار کے موضوع کے پہلے جز پر ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں نسیمی سیمینار کے موضوع کی خرابیوں اور دیگر بہت سی غلط کاریوں چال بازیوں کو عوام اہل سنت کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آج سیمینار کے موضوع کے دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی۔ سیمینار کا موضوع یہ تھا: سید نسیم اختر قادری عرف نسیم سرکار پہ عائد کردہ الزامات کی حقیقت و صحت اور رجوع و انکار پر کارروائی۔ اس سے پہلے پارٹ میں الزامات کی حقیقت و صحت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ نسیم کے رجوع و انکار پر بھی تفصیلی گفتگو چوتھے پارٹ میں ہم کر آئے ہیں۔ اس لیے اس وقت اس سے آگے بڑھ کر نسیم کے انکار پر جو کارروائی کی گئی، نسیم کے اوپر سے حکم کفر اٹھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آج کی گفتگو میں خاص کر چند چیزیں ہم اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، سیمیناری گواہ کون ہیں اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، گواہی نامے سے ہی ان گواہوں کا اور نسیم کا فاسق و فاجر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان کی گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کا غیر معتبر ہونا فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا۔ باقی اور کئی باتیں ہیں جو انہی کے ضمن میں آئیں گی۔ نسیم کے انکار پر کیا کارروائی ہوئی، وہ سیمیناری رپورٹ میں ان الفاظ میں مرقوم ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ سید نسیم اختر قادری عرف نسیم سرکار کے انکار پہ ان ثقہ گواہوں کی شہادت کو تسلیم کرتے ہوئے موجود تمام علماء کرام و مفتیان عظام نے اس انکار کو رجوع کے درجے میں رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ لیا کہ سید نسیم اختر عرف نسیم سرکار پر کسی طرح کا حکم کفر و ضلالت عائد نہیں، بلا شبہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ یعنی کارروائی یہ کی گئی کہ چند گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر نسیم کے انکار و رجوع کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر فیصلہ کر دیا گیا۔ یعنی سیمینار کے فیصلے میں بنیادی کردار ان گواہوں کا ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ یہی اصل اداکار روپوش ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آخر یہ گواہ تھے کون۔ چہرے تک آستین وہ لا کر چلے گئے، چہرے تک آستین وہ لا کر چلے گئے، کیا راز تھا کہ جس کو چھپا کر چلے گئے؟ جبکہ سب سے زیادہ اسی بات کو بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ گواہ کون کون ہیں، کیونکہ فیصلے کی بنیاد انہی پر رکھی گئی ہے۔ جو پردوں میں خود کو چھپائے ہوئے ہیں، قیامت وہی تو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہی بات واضح ہونا چاہیے کہ وہ گواہ کون تھے، کیسے تھے، وہ غیر جانبدار اور شرعاً قابل اعتبار تھے یا نہیں۔ پھر ان کی گواہی کو دیکھا جائے گا، گواہی کے الفاظ کو شریعت کی ترازو پر تولا جائے گا، تب کہیں جا کر اس فیصلے کا فیصلہ ہو پائے گا۔ لیکن اب تک سارے گواہوں کے ناموں کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ لیکن آج اس باپردہ سیمینار کے وہ سارے پردہ نشی گواہ بے پردہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ چونکہ نسیمی سیمینار اپنی بہت سی خامیوں کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے اور اتنے دنوں تک گواہی چھپائے رکھنے کی وجہ سے پہلے ہی یہ گواہ اور ان کی گواہیاں ناقابل قبول ٹھہرتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ یعنی اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے۔ چونکہ گواہی چھپائے رکھنے کی وجہ سے وہ گواہ گنہگار فاسق ٹھہرتے ہیں اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں۔ اس کے علاوہ اس سیمینار کی اور بھی بہت سی خامیاں ہمارے اکابرین کی نظر میں ہوں گی، جن کی وجہ سے انہوں نے اس فیصلے کو رد فرما دیا۔ اس لیے ہم نے بھی اس سیمینار کو قابل اعتنا توجہ کے لائق نہ سمجھا، مگر اس سے قطعی نظر یہ سوچ و فکر بھی دامنگیر تھی کہ جن لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے، آخر ان ضدی نسیمیوں کی گواہی پر انہوں نے کیسے فیصلہ کر دیا، یا پھر ان گواہوں کے تعلق سے مفتیان سیمینار کو کچھ اور بتایا گیا ہے۔ مگر ظن غالب یہی تھا کہ گواہ انہی کے تیار کردہ متعصب ضدی اجڑ نسیمی ہی ہوں گے، اس لیے ان کے گواہوں سے ہمیں کوئی دلچسپی تھی نہ ان کی گواہی سے سروکار۔ لیکن جب مفتی شمشاد بدایونی صاحب کا یہ معصومانہ جملہ پڑھا کہ یہ وہ گواہان ہیں جو فریقین میں سے کسی فریق سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، یہ پڑھ کر پہلے حیرت تو ہوئی، پھر بے ساختہ دل سے نکلا: ہائے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ اسکرین پر مفتی بدایونی صاحب کا وہ پورا جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں: جن افراد نے گواہیاں دی ہیں سب کے سب ثقہ اور عادل ہیں، اس لیے ان کی شہادت تسلیم کر لی گئی۔ اس کے خلاف کسی نے کوئی گواہی نہیں دی۔ یہ وہ گواہان ہیں جو فریقین میں سے کسی فریق سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ سیمیناری رپورٹ میں تو صرف ثقہ کہا گیا تھا، مگر بدایونی صاحب نے مزید گل افشانی یہ فرمائی کہ فریقین میں سے کسی فریق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہاں کے عرف کے مطابق آسان لفظوں میں وہ گواہ نہ نسیمی تھے نہ حبیبی۔ واقعی بدایونی صاحب آپ تو سچ مچ کمال کے آدمی نکلے۔
खुदा लगती कहिए तो ज़रा, पूरे उड़ीसा में आपको ऐसे आदिल और गैर जानिबदार गवाह कहाँ से मिल गए जो ना नसीमी है ना हबीबी? कुछ तो गौर कर लेते कि मैं जिसको अपनी गवाही में लेके आया हूँ, अजब नहीं कि वही आदमी अदू का भी हो। बहरहाल बदायूनी साहब जो आजकल इस कज़िये के काजी बने फिरते हैं, सेमिनार का दिफाई मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका ऐसा अजीब व गरीब जुमला पढ़ने के बाद अपने अंदर एक तजस्सुस का पैदा हो जाना फितरी बात है। और फिर ये गवाह और इनकी गवाहियाँ नसीमी सेमिनार का रुकन आज़म है, बल्कि बुनियाद कहिए। इसलिए महज अपने गुमान के बजाय तहकीकी तौर पर इन गवाहों के ताल्लुक से मालूम करके उनका ऑपरेशन करना भी ज़रूरी था। लिहाजा हमने तहकीक की तो हमारा गुमान यकीन में बदल गया कि वाकई वो सब के सब गवाह नसीमी ही थे, जिनको गैर जानिबदार बताकर इन चालाक लोमड़ियों ने बड़ी आसानी से, चतुराई से सेमिनारी उलमा को अपने दामे फरेब में ले लिया है। हालांकि थोड़ी सी भी दिक्कत नज़र से काम लिया जाता तो मालूम हो जाता कि इन गवाहों का फासिक होना, आदिल ना होना, कम अज़ कम मशकूक होना उन्हीं के गवाही नामे से आया है, जिसकी तफसील अनकरीब आप सामीन मुलाहजा फरमाएंगे। उससे पहले बदायूनी साहब के इस फरमान पर कुछ अर्ज़ कर दूं कि जो शहादत गुजरी उसके खिलाफ किसी ने कोई गवाही नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर खिलाफ में कोई गवाही दे देता तो फैसले का रुख दूसरी तरफ होता, वरना खिलाफ में गवाही का मुतालबा क्यों किया गया? और बदायूनी साहब का इसको अपनी तहरीर में लिखना भी बेकार होगा। अगर बेफ़ायदा और बेकार नहीं है तो वो फ़ायदा क्या है बताइए? या तो ये फ़ायदा होगा नंबर 1 कि नसीमी गवाहों की गवाही मरदूद या मशकूक हो जाएगी। अगर यही मतलब है तो फिर दूसरा सवाल ये होता है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक सेमिनारी गवाह सब के सब आदिल, पाबंद शरअ, परहेजगार थे, तो क्या किसी ऐरे गैरे का आदिल गवाहों की गवाही के खिलाफ कोई बात काबिल एतबार है? अगर है तो कैसे? अगर नहीं तो फिर खिलाफी गवाही का मुतालबा क्यों किया गया? और बदायूनी साहब ने इस बात को इतना अहम क्यों समझा कि उसके खिलाफ किसी ने कोई गवाही नहीं दी? तीसरा सवाल, तीसरी बात, बिलफर्ज कोई उठकर उन गवाहों के खिलाफ गवाही दे देता तो क्या कहता? क्या ये कहता कि ये गवाह झूठे हैं, इसलिए कि जिस जुमा की तकरीर में नसीम के इनकार की ये लोग गवाही दे रहे हैं उस पूरी तकरीर में हम लोग भी हाजिर थे, नसीम ने इनकार नहीं किया है, क्या इस तरह की वो गवाही देते? जबकि वो कौन सा जुमा था, कौन सी तारीख थी, खुद गवाहों को याद नहीं है। इसलिए गवाही नामे में मुतय्यन दिन, मुतय्यन तारीख का कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। बताइए कैसी अजीब व गरीब गवाही का मुतालबा किया गया। चौथी बात, फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई खिलाफ में गवाही देने के लिए क्यों और कैसे उठेगा? गौर करने का मकाम है कि सेमिनार में शरीक होने की सबको आम इजाज़त ना थी, ना उलमा को ना अवाम को, बल्कि उलमा तो वही थे जिन्हें नसीमियों ने मदऊ किया था, और अवाम भी वही थे जो या तो खुद नसीमी थे या आल साहब के मुरीदीन और चाहने वाले थे। और आल साहब ने मज़ीद चालाकी ये की थी कि सेमिनार से तकरीबन महीना भर पहले ही नसीमियों के हक़ में अपना मौक़िफ़ वाज़े फरमा दिया था, ताकि सेमिनार में होने वाले फ़ैसले पर सबकत ले जाएँ और आल साहब के मानने वालों को मालूम हो जाए कि सेमिनार में उन्हें नसीमी गवाहों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि आल साहब ने उनको सही मानकर पहले ही नसीमी झंडा बुलंद कर दिया है। जब सेमिनार में अवाम और मुंतज़मीन सब के सब नसीम अख्तर या आल साहब के मुरीदीन या चाहने वाले हैं, तो वो कब नसीम के खिलाफ या नसीमी गवाहों के खिलाफ गवाही देंगे और आल साहब के मौक़िफ़ और फैसले के खिलाफ जाएंगे? बस यही सोच कर रहे खामोश, फ़ैसला तेरा न बदल जाए। फिर इस पर मुस्तज़ाद जो ये एहतियात बरती गई कि हाजिरीन में से बाज़ का मोबाइल जब्त कर लिया गया, रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लगा दी गई वगैरह, ये सब कुछ यही बता रहा है कि किस कदर प्लानिंग से ये सेमिनार का जाल फैलाया गया था और गवाहों के नाम को भी मख्फी और पोशीदा रखा गया, जिनके बारे में बदायूनी साहब और दिगर उलमाए सेमिनार को यह बताया गया कि इन गवाहों का ताल्लुक नसीमी ग्रुप से है, न हबीबी ग्रुप से। माअज़ल्लाह, कितना बड़ा झूठ गढ़ा गया। काश मुफ्तियान सेमिनार को चंद दिन पहले ही उन गवाहों का नाम और पता बता दिया जाता, गवाहों के ताल्लुक से तहकीक हाल का भरपूर मौका दे दिया जाता, तो हो सकता है फ़ैसला भी मुख्तलिफ होता। तभी तो बदायूनी साहब कह रहे हैं कि उन गवाहों का ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं था। अगर किसी ग्रुप से होता तो फ़ैसला कुछ और होने का इम्कान था, वरना ऐसा कहने का क्या मतलब? और ग़ुलाम हैदर एंड कंपनी को ज़रूर इस बात का खदशा व खौफ लाहिक था कि अगर गवाहों की असल हकीकत मुफ्तियान सेमिनार को मालूम हो गई तो फिर हवा का रुख बदल सकता है, पासा पलट सकता है और फ़ैसला नसीमियों के खिलाफ जा सकता है। इसलिए इन गवाहों की असल हकीकत को पोशीदा रखा गया और अभी तक रखा गया है, मगर छुप कर न रह सकेगा वो हमसे कि उसको हम पहचान लेंगे उसकी किसी एक अदा से भी। यहाँ अगर ये कहा जाए कि बदायूनी साहब का कौल कि उसके खिलाफ किसी ने कोई गवाही नहीं दी, इससे मुराद ये है कि नसीम पर लगने वाले इल्ज़ामात के हक़ में कोई इकरारी गवाह मौजूद ही नहीं था, जैसा कि सेमिनारी रिपोर्ट में बड़ी सादगी व संजीदगी से लिख दिया गया है। तो इस पर हम इससे पहले पार्ट में अर्ज़ कर चुके हैं कि क्या क़यामत तक जब जब आप लोग सेमिनार करते रहेंगे तब तब उन गवाहों का हाजिर होना ज़रूरी है, चाहे उनकी रूहों को आलम बरज़ख से वापस पलट कर आना पड़े। अगर यही मेयार है तो ग़ुलाम हैदर और आल साहब को आलम बरज़ख में रूहों को दावतनामा पेश करने के लिए भेज देते। इसी बहाने सुन्नियत को इन दोनों फितनाबाजों से राहत तो मिल जाती, वरना कम अज़ कम आल साहब को चाहिए था कि अपने अब्बा हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा अलैहि रहमा को कब्र से उठा लाते,
پھر اکابر علماء کرام کی وہ تحقیق، وہ شیخ شاہی مسجد کے سامنے کڑی دھوپ میں حضور شمس العلماء صاحب، حضرت سید مقبول صاحب، علامہ رحمۃ اللہ صاحب وغیرہ کا قطار میں کھڑے رہنا، اصلاح کے لیے مراسلاتی تحریری کوششیں کرنا، علماء کرام کا اس مسئلے کے حل کے لیے مار تک کھانا، حضور تاج الشریعہ اور علامہ ارشد القادری علیہم الرحمہ کا فیصلہ فرمانا، مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کا پوری تحقیق کے بعد فتویٰ صادر فرمانا، حضور محدث کبیر دامہ ظلہ علینا کا اب تک نسیم کے معاملے میں سابقہ موقف پر قائم رہنا وغیرہ، یہ سب کچھ درست ثابت ہو جاتا جب اقراری گواہان کی روحیں لبیک کہتے ہوئے سیمینار ہال میں آ کر حاضری لگوا دیتی۔ اب کہیں غلام حیدر یہ نہ کہہ دے کہ دعوت تو روحوں کو بھی دی گئی تھی، مگر سیمینار 1، 2، 3 جنوری 2023 یعنی اتوار، پیر، منگل کے دن ہونے کی وجہ سے روحیں نہیں آ پائیں، کیونکہ روحوں کو جمعرات کے دن چھٹی ملتی ہے۔ جیسے کہتا رہتا ہے کہ فلاں فلاں کو دعوت دی گئی تھی لیکن نہیں آئے۔ ارے باولے، انہوں نے تمہاری دعوت قبول ہی کب کی تھی کہ وہ تمہارے سیمینار بازار میں آتے؟ اتنی سی سمجھ نہیں ہے کہ شریف لوگ گنڈے موالیوں کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے پہلے خود کو اس لائق بناؤ کہ تمہاری دعوت قبول کی جا سکے، پھر ہمارے اکابرین کو دعوت دینا۔ اور بدایونی صاحب، اگر واقعی آپ کو اقراری گواہ درکار تھے تو اس کا مطالبہ بھی آل صاحب ہی سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سارے اقراری گواہوں کا پتہ آل صاحب ہی کو پتہ ہے، اور انہی کے ذریعے سے ان اقراری گواہوں کو سیمینار میں طلب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے روبرو نسیم پر الزامات کے اقراری گواہ پیش کرنے والے، غلام حیدر کی زبان میں کہیں تو فرضی گواہ فٹ کرنے والے وکیل نامدار، یہی آل صاحب نابرخوردار تھے۔ آخر آل صاحب سے کسی چیز کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب سارے معاملات میں آل صاحب کو کلین چٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اب وہ نسیم کے ہم نوا بن گئے ہیں، سیمیناری فیصلے سے متفق ہو گئے ہیں، بلکہ اس پر سبقت لے گئے ہیں؟ بدایونی صاحب، یہاں آپ کی زبان کیوں گونگی ہو گئی ہے؟ شاید گونگا شیطان بننے کا ہنر آپ کو بھی آ گیا ہے۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سیمیناری رپورٹ میں گواہوں کو سکہ کہا گیا، اور بدایونی صاحب نے سکہ و عادل کہا، تو سب سے پہلے ہم سامعین کو یہی بتا دیں کہ سکہ و عادل کسے کہتے ہیں۔ دونوں لفظ کا مطلب ایک ہی ہے، اور بہر شریعت میں عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم متقی ہو، یعنی کبائر گناہ سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، مثلا بازار میں کھانا۔ ایک ہی عادل کی تعریف جس کے ظاہر و باطن کا حال تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ متقی و پرہیزگار ہے، اور جس کا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہو، یعنی داڑھی رکھا ہو، نماز کا پابند ہو، ظاہری وضع قطع خلاف شرع نہ ہو، مگر اس کے باقی حالات کی تحقیق نہ ہو، اس کو مستور کہتے ہیں، جیسا کہ بہر شریعت میں ہے۔ مستور یعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں، اس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں، یعنی صرف رمضان کے چاند کی شہادت کے لیے مستور کی گواہی چل جائے گی، اس کے علاوہ معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اب سیمیناری مفتیان ہی بتائیں گے کہ انہوں نے سیمیناری گواہوں کے حالات کی کیا تحقیق کی تھی۔ کیا ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ نسیم کو ولی و پیر مانتے ہیں یا نہیں، اس کے مرید ہیں یا نہیں، نسیم کے ناجائز کاموں کو ناجائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ خاص کر بدایونی صاحب بتائیں گے کہ کیسی تحقیق کی تھی جس سے انہوں نے جان لیا کہ گواہ بالکل ثقہ و عادل غیر جانبدار ہیں۔ ہمیں جواب نہ بھی دیں تو میدان قیامت میں جواب دہی سے کیسے بچ پائیں گے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوا اگر گواہ نسیمی ہے، تو اس کا جواب بھی فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں عنقریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے اسکرین پر ان سیمیناری گواہوں کے نام دیکھیے اور ان کی گواہیاں پڑھیے۔ لکھتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس وقت حبیبی نسیمی اختلاف زور پر تھا، اسی موقع پر ہم شیخ شاہی مسجد جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ تقریر کے دوران سرکار ملت سید شاہ نسیم اختر قادری نے فرمایا کہ مجھ پر جتنے الزامات ہیں یہ سب غلط اور بے بنیاد ہیں، تم لوگ صبر کرو، میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ گواہوں کے نام: شیخ نوشروان قادری، شیخ سراج الدین، محمد افتخار الدین، سید حامد رضا، بہاء الدین، شیخ پیرو، تجمل حسین، عبد القادر خان حبیبی، حاجی عبد الحنان، عبد التوحید خان، شیخ شمیم احمد، شیخ شمس الدین۔ یہ ہیں وہ گواہ جن کے عدل و ثقاحت اور شہادت پر فیصلے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب ہم نے ان گواہوں کے علاقوں میں معتبر اور معتمد ذرائع سے ان کے حالات کی تحقیق کی تو وہی نہایت تلخ حقیقت سامنے آئی کہ سب کے سب کٹر قسم کے پکے نسیمی ہیں، اور چونکہ نسیمیوں کا ظلم و ستم خصوصاً بھدرک اور بالاسور کے علاقوں میں بالکل ظاہر و باہر ہے، اس لیے ان ذرائع کے نام نہیں بتائے جا سکتے، ورنہ صرف نام نہیں بلکہ ان کے بیان کی ریکارڈنگ بھی شائع کر دی جاتی۔ بہرحال جتنا ہم تحقیق کر سکے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ گواہ سب کے سب نسیمی ہی ہیں، اور ان میں بعض کے نسیمی ہونے کا ثبوت ہم یہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ سامعین و ناظرین کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم صرف ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں بلکہ بعد تحقیق کی بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بدایونی صاحب کا یہ کہنا کہ گواہوں کا فریقین میں سے یعنی نسیمیت و حبیبیت میں سے کسی فریق سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، سراسر غلط بیانی ہے یا جھوٹ ہے۔ آگے
ہر صاحب انصاف کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ خود زحمت گوارا کرے، ان کے علاقوں میں جائے، تحقیق کرے، سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ نام نہاد گواہ محض نسیمی ہی نہیں بلکہ ان میں بعض ایسے انتہا درجے کے متعصب اور متشدد نسیمی ہیں جو علماء کرام بالخصوص حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے کھلے دشمن اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جیسے جلیل القدر بزرگ تک کے گستاخ و بے ادب ہیں، سر عام ان مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور نسیم کو نہ صرف مسلمان بلکہ پیر و ولی کامل مانتے ہیں بلکہ اس کے مریدین میں بھی شامل ہیں۔ اب ایسے جاہل، بے ادب اور کٹر نسیمی فساق و فجار کو ثقہ اور عادل قرار دینا در حقیقت لفظ ثقافت پر ستم ڈھانا ہے اور لفظ عدالت کے چہرے پر ظلم کا تازیانہ برسانے کے مترادف ہے۔ اب ان گواہوں میں سے بعض کی حقیقت سنیے۔ ان گواہوں میں سے ایک شخص ہے عبد القادر حبیبی۔ اس لفظ حبیبی سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا، اس دھوکے باز نے شاید لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی اپنے نام کے ساتھ حبیبی لگا رکھا ہے، ورنہ ہے پکا نسیمی، وہ بھی ایسا نسیمی کہ اگر کسی جلسے میں اس کے سامنے حضور مجاہد ملت یا حضور تاج الشریعہ کی منقبت پڑھ دی جاتی ہے تو زبردستی شاعروں کو نسیم کی منقبت پڑھنے کو کہتا ہے، انہیں مجبور کرتا ہے۔ بالاسور کے حبیبیوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص انتہائی متعصب نسیمی اور حبیبی رضوی جماعت کا واضح مخالف و دشمن ہے۔ اس بندے نے آج سے تقریباً 38 سال پہلے 1409 ہجری میں وحید الزمان علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان سے نسیم کی حمایت میں حبیبیوں کے خلاف استفتاء بھی کیا تھا، جسے الفتاوی الحبیبیہ میں صفحہ نمبر 908 سے 910 تک پڑھا جا سکتا ہے۔ اسکرین پر اس کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اسی فتوے میں علامہ صاحب علیہ رحمہ نے ان لوگوں کو جاہل گنوار کہا ہے جو حضور مجاہد ملت کے تعظیمی عمل کو دلیل بنا کر نسیم کو ولی پیر ثابت کرنے کی بلکہ حضور مجاہد ملت سے بڑا ولی کہنے کی حماقت و بیوقوفی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ استفتاء آج بھی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ اس عبد القادر کا تعلق نسیمی گروپ سے ہے۔ اگر اس کا تعلق نسیمی گروپ سے نہیں ہے تو پھر نام سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیبی گروپ سے ہے، یوں بھی اس کا تعلق کسی نہ کسی فریق سے تو ہو ہی گیا۔ اس کے باوجود بدایونی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گواہوں کا فریقین میں سے یعنی نسیمیت و حبیبیت میں سے کسی فریق سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ کتنے تعجب کی بات ہے! اگر ہمارے اس بیان کے بعد بدایونی صاحب کہیں کہ یہاں فریقین سے ان کی مراد حبیبی نسیمی نہیں بلکہ کچھ اور ہے تو جو مراد ہے وہ بدایونی صاحب بتائیں تاکہ پھر اس میں غور کیا جا سکے، ورنہ یہاں کے عرف میں فریقین سے یہی دو گروپ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کم از کم نسیمی ہونا تو واضح ہو رہا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ گواہی کے لائق نہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس پر بھی ہم باحوالہ کلام کریں گے۔ اور ایک گواہ ہے عبد التوحید خان، یہ بھی ہمیشہ سے نسیمی ہی ہے۔ یہ بالاسور میں نسیمیوں کا ذمہ دار شخص مانا جاتا ہے۔ 1 سال پہلے بالاسور کے سابق نسیمی نائب قاضی مخالف حضور مجاہد ملت حافظ غلام غوث کے چہلم کے موقع پر نسیمیوں نے اسے بالاسور کا نائب قاضی شرع بنایا ہے۔ سنیے غلام سرور کیا اعلان کر رہا ہے۔ تمام تر ائمہ کرام کے اتفاق سے حضرت سید غلام غوث صاحب قبلہ جس مسلک پہ فائز تھے اب تو وہ اللہ کے پیارے ہو چکے، اسی مسلک کی ذمہ داری یعنی کہ شہر نائب قاضی شہر بالاسور سید غلام غوث صاحب قبلہ تھے، اب ان کی جگہ حضرت حافظ عبد التوحید صاحب قبلہ آ رہے ہیں۔ حضور ملت کے دست کرم سے یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے دستار محبت کی شکل میں۔ سن لیا، اس کی ویڈیو بالاسور کے لوکل نیوز چینل ترجمان نیوز میں اپلوڈ ہے، جس کے تھمبنیل میں اس کا نام حافظ توحید نسیمی لکھا ہوا ہے۔ کیا عالمیہ ہے کہ جسے خود شریعت کا کچھ پتہ نہیں اسے قاضی شرع بنا دیا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اندھوں کی نگری میں کانا راجا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ سیمینار کے بعد نسیمی ہو گیا ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی نسیمی ہی ہے، جیسا کہ غلام حیدر نے اپنی کتاب نسیمی حبیبی اختلاف کا تحقیقی جائزہ کے صفحہ نمبر 61 میں نسیمی علماء کی فہرست میں اس کا نام بھی شمار کیا ہے۔ اسکرین پر اس کا عکس دیکھیں۔ اس میں غلام حیدر نے اسے مولانا لکھا ہے، حالانکہ یہ عالم نہیں ہے، صرف حافظ ہے۔ چنانچہ غلام حیدر نے یہ کتاب 2019 میں لکھی تھی اور 19ویں نمبر میں ہی اس کا نام شمار کر کے اس کے نسیمی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص سیمینار سے پہلے بھی پکا نسیمی ہی تھا۔ یہ 2 نمونے، 2 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقیوں کا حال بھی اسی طرح ہے، ان سے مختلف نہیں ہے۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ کیا، 2 اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اور ایک گواہ کا نام ہے قاضی حامد رضا۔ یہ حافظ غلام غوث کا بڑا بھائی ہے، جس کے چہلم کے موقع پر حافظ عبد التوحید نسیمی کو نائب قاضی بنایا گیا تھا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حافظ غلام غوث جو بالاسور میں نسیمیوں کا رہنما مانا جاتا ہو، اس کا بڑا بھائی کیا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نسیم سے اس بندے کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ 4 کونے والی ٹوپی، جو کہ اڑیسہ میں نسیمی ٹوپی کہلاتی ہے، نسیمیت کی علامت سمجھی جاتی ہے،
یہ شخص ہمیشہ سے یہی ٹوپی پہنتا آ رہا ہے۔ مزید دل دہلانے والی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ شخص حضور مجاہد ملت اور حضور تاج الشریعہ علیہم الرحمہ کو ولی تک نہیں مانتا، بلکہ ان کی شان میں اول پھول بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے معاذ اللہ کفر کا فتویٰ بانٹتا پھرتا ہے۔ اسی وجہ سے بالاسور میں حبیبی حضرات اس سے سخت ناراض ہیں۔ جو بھی حبیبی شخص اس کو صحیح سے پہچانتا ہے اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ قاضی حامد رضا گستاخ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ، مخالف حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہے اور پکا نسیمی شخص ہے۔ اسی طرح افتخار الدین، حاجی عبد الحنان، بہاؤالدین خان، یہ سب شہر بالاسور کے معروف نسیمی چہرے ہیں۔ ان کے علاوہ گواہان بھی نسیمی ہی ہیں، بس ان کے نام غیر معروف ہیں۔ تو پھر بدایونی صاحب کا یہ کہنا کہ ان کا تعلق کسی گروپ سے نہیں ہے، اس کو خام خیالی، غلط بیانی یا جھوٹ کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر شرعی عدالت میں علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے سامنے پیش ہونے والے وہ گواہ فرضی جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر سیمیناری گواہ جھوٹے فرضی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور فرضی ہوں کہ نہ ہو، نسیمی ہونا تو طے ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی خود ساختہ وصولوں سے ان نسیمیوں کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ بدایونی صاحب، کیا یہی آپ کی تحقیق انیق ہے؟ آخر آپ نے کیسی تحقیق و تفتیش کی تھی؟ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور ضرور بتائیے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بھی ان لوگوں کی دھاندلی میں شریک ہیں۔ اور اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ سراسر غلام حیدر اینڈ کمپنی نسیمیوں کا پھیلایا ہوا جال تھا، جس میں علماء سیمینار بری طرح پھنسے ہیں۔ اگر واقعی وہ گواہ نسیمی نہیں ہیں تو پھر وہ اپنا اعلان لکھوا کر شائع کروائیں کہ وہ پہلے سے نسیمی نہیں تھے، نسیم کو ولی پیر نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اس کے مرید ہیں، اور نسیم کے ناجائز کام مثلا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا، دیہات میں جمعہ قائم کرنا، غیر محرم عورتوں سے اختلاط رکھنا، پیر نہ ہو کر مرید کرنا، عالم نہ ہو کر واعظ و تقریر کرنا وغیرہ، ان سب کو ناجائز تسلیم کریں اور بدایونی صاحب ان لوگوں سے یہ لکھوائیں، یا کم از کم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے گواہوں کی صحیح تحقیق کر کے غلط بیانی سے رجوع کر لیں۔ اسی میں دارین کی عافیت و بھلائی ہے۔ اس موقع پر بدایونی صاحب کے حضور آپ ہی کی کتاب مسلک اعلیٰ حضرت تعریفات و خصوصیات صفحہ نمبر 183 کی ایک عبارت عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس انصاف ہے، فکر و دانش ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو پھر ہمیں یہی امید ہے کہ آپ وہی سوچیں گے جو اصل حقیقت پر مبنی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یقیناً حق کی طرف رجوع کرنا بڑے حوصلے کا کام، خوبی کی بات ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ ان گمراہوں کی وجہ سے آپ اپنی شخصیت بلکہ اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اللہ پاک آپ کو رجوع الی الحق کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ تو غلام حیدر اور نسیمیوں کا دجل و فریب اور بدایونی صاحب کی نادانی تھی۔ اب ذرا آل صاحب اور ان کے دم چھلوں کی دوغلی پالیسی بھی دیکھیں۔ 2006 میں آل صاحب کی غلط کاریوں بدکاریوں کے تعلق سے پچھم مدناپور بنگال میں شرعی عدالت قائم کی گئی تھی، جس میں گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ آل صاحب بدکار، فاسق و فاجر مجرم ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن آل صاحب نے حکم شرع ماننے کے بجائے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اپنے طرفدار لوگوں کے نام سے اس شرعی عدالت کے خلاف بکواسات لکھ کر چھاپنا، شائع کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آل صاحب کی طرف سے ایک کتابچہ شائع ہوا تھا جس کا نام تھا علامہ ضیاء المصطفیٰ کے فیصلے پر ایک نظر۔ اس کتاب میں آل صاحب کے خلاف گواہی دینے والوں کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ رضوانی تھے، یعنی رضوان الہدیٰ صاحب کے مرید تھے، لہٰذا ان کے پیروکار اور ماننے والوں کی گواہی آل صاحب کے نزدیک قبول نہیں۔ اسکرین پر اس کا عکس دیکھیں۔ صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں، فیصلے میں 8 ایسے شخصوں کی گواہی کا ذکر ہے جو مولوی رضوان الہدیٰ مونگری کے مرید ہیں۔ جو مرتکب کفر ہے اس پر مختلف دارالافتاؤں نے مرتکب کفر ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے، یعنی رضوان الہدیٰ صاحب کے اوپر کفر کا حکم ہے، لہٰذا ان کے ماننے والے مرید آل صاحب اور آل پارٹی کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید صاحب یعنی آل صاحب کے اناد میں ان حضرات نے آئین شریعت کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا اور مرتکب کفر کی پیروی کرنے والوں کی گواہیوں کو معتبر مانا، العیاذ باللہ۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ آل صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے نزدیک، آل پارٹی کے نزدیک ایسے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں جو کسی مرتکب کفر کی پیروی کرنے والے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، بلکہ ان کی گواہی قبول کرنا سراسر آئین شریعت، قانون شریعت کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو حکم رضوان الہدیٰ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہی حکم اس وقت تک نسیم پر بھی تھا، پھر نسیمیوں کی گواہی کیسے معتبر ہو گئی جبکہ وہ بھی نسیم جیسے فاسق و فاجر، گمراہ گر مرتکب کفر کے مرید و پیروکار ہیں؟ پھر غور کرنا چاہیے کہ رضوانیوں نے وہاں اپنے پیر کے حق میں گواہی نہیں دی تھی اور یہاں نسیمی اپنے پیر کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اس کے باوجود نسیمیوں کی گواہی قبول کر لی گئی۔ کیا اسی دوغلے پن، دو رنگی کا نام تم نے دین و شریعت رکھا ہوا ہے؟ العیاذ باللہ۔ شاید اسی بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ دو رنگی کھل کر سامنے نہ آ جائے اور آل صاحب پھنس نہ جائیں، ان کا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، تو مطیع الرحمن مستر سے فتویٰ لکھوا لیا کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے۔ استغفر اللہ۔
حضرت مفتی صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی انوکھا مگر شرعی جملہ تھا کہ ان پر کفر نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ فی الحال مستر صاحب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قلم کی سیاہی سے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب سارے فتوے اپنے سیاہ دل کی سیاہی سے لکھ رہے ہیں، تبھی ایسے مکروہ جملے معجز وجود میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹھہرے مستر جو سور و شراب کو بھی نگل سکتے ہیں، لیکن ان کی طرح ہر کوئی تو سور و شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے حرام لقمہ ہو یا حرام جملہ، یہ صرف انہی کے خلق کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے تخلص تو بالکل ٹھیک ہے، بس نام میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ سو مطیع الرحمن کے بجائے مطیع الشیطان کہنا چاہیے، تاکہ جناب کی شخصیت پورے طور پر اسم بامسمى معلوم ہو۔ جیسے شیطان علم رکھ کر بھی عزازیل سے ابلیس بن گیا، اسی طرح یہ مطیع الرحمن سے مطیع الشیطان بن گیا ہے۔ لہٰذا اگر مضطر کی قے چاٹ کر یعنی مطیع الشیطان کے فتوے کو بنیاد بنا کر آل صاحب بچنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ رضوانی تو مرتکب کفر کے مرید ہیں لیکن نسیمی مرتکب کفر کے مرید نہیں، تو بھی آل صاحب بچ کر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ مطیع الشیطان نے مستر نے یہ فتویٰ 22 جنوری 2023 میں لکھا تھا، یعنی نسیمی سیمینار کے 19 دن بعد، اور آل صاحب نے نسیمیوں کی گواہی کو قبول کیا تھا 11 نومبر 2022 میں، یعنی نسیمی سیمینار سے 50 دن پہلے، یعنی مستر کے فتوے سے 2 مہینے 11 دن پہلے آل صاحب نے نسیمی گواہوں کو ثقہ و صحیح مان کر فیصلہ دے دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 11 نومبر 2022 تک آل صاحب کے نزدیک نسیم مرتکب کفر فقہی تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو پھر اس کے پیروکاروں کی، اس کے ماننے والوں کی گواہی کیسے درست ہو گئی تھی؟ اگر اس وقت تک نسیم مرتکب کفر نہیں تھا تو گواہی قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے ہی اعلان کر دیتے کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے، لہٰذا بغیر ان گواہوں کے، بغیر اس انکاری گواہی کے ہی نسیم کل بھی مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہے، معاذ اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیتے کہ جب نسیم کافر فقہی تھا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیتے کہ جب نسیم کافر فقہی تھا ہی نہیں تو 11 نومبر 2022 تک لوگوں کو نسیم یا نسیمیوں کے ذبیحہ کھانے سے پرہیز کس بنا پر آپ کروا رہے تھے؟ اگر 11 نومبر 2022 تک نسیم کافر فقہی تھا تو پھر ان نسیمی گواہوں کی گواہی کیسے قبول کر لیے؟ اس کا جواب دیجیے۔ سامعین غور فرمائیں، 11 نومبر سے 22 جنوری تک صرف 2 مہینے کے اندر اندر ان لوگوں کی گمراہی کیسے آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ 11 نومبر 2022 تک نسیم پر لگے الزامات بھی درست تھے، بس انکاری گواہی کی وجہ سے نسیم کو بمنزلہ توبہ مانا گیا۔ 1، 2، 3 جنوری 2023 کو ان الزامات کو ہی غلط قرار دے دیا گیا۔ پھر 22 جنوری 2023 میں مستری فتویٰ صادر ہوا، جس کے مطابق 9 فروری 2023 میں اعلان کر دیا گیا کہ نسیم نہ کل کافر تھا نہ آج کافر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مفتی صاحب کا ایک جملہ بڑا ہی انوکھا مگر شرعی جملہ تھا کہ ان پر کفر نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ ایسوں کے مطابق ہی یہ ارشاد قرآنی ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ اعراف آیت نمبر 186، یعنی جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں انہی کی سرکشی میں، انہی کی گمراہی میں بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق دیکھیے یہ لوگ کیسے گمراہی کی وادی میں بھٹکتے چلے گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت کے بجائے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا، اور نفسانی خواہش کے مطابق جو مسئلہ حل کیا جائے گا وہ حل ہونے کے بجائے اور الجھ جائے گا، اور تقوی و پرہیزگاری کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے علم رکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، یعنی بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان دونوں آیت کریمہ میں غور کیجیے اور ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجیے کہ کیسے 2 مہینے کے اندر اندر یہ لوگ گمراہیت کی سیڑھی چڑھتے چلے گئے ہیں اور کتنے دور نکل چکے ہیں۔ آگے سنیے، بالفرض اگر نسیم کے ماتھے پر کفر کا ٹیکا نہ بھی لگا ہوتا تو تب بھی ان گواہوں کی گواہی معتبر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نسیم و وسیم جیسے فاسق و فاجر کو ولی و پیر سمجھتے ہیں اور ان دونوں سے گہری وابستگی و دلبستگی، شدت کی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آل صاحب نے ان لوگوں کی گواہی قبول کر لی، فیصلہ بھی کر دیا، اور پوری آل پارٹی جو برسوں سے نسیمی ذبیحے سے محروم تھی اب نسیمیوں کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالہ ہو رہی ہے۔
آل صاحب کی اس منحوس صحبت نے آل پارٹی کو اتنا بے حس بنا دیا ہے کہ اچھے برے کی تمیز بھی بھول گئے ہیں۔ اب ان آل کی تال میں تال ملانے والے بے شرموں سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنے آل رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں پر سے اندھی عقیدت کی پٹی اتار کر ذرا حقیقت کا آئینہ دیکھو، یا یہ آئینہ صداقت ہی دیکھ لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کم تھے لیکن تمہارا وجود تو تھا، فخر سے حبیبی کہلاتے تھے، لیکن آج تم نسیمی کہلاتے ہو، نسیمی نظر آتے ہو۔ سوچو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ زندگی کے آخری وقت میں آل کی فرعونی صحبت نے بیچ دریا میں کیسے تمہیں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ کیوں نہیں اپنے آل صاحب سے جا کر پوچھتے کہ نسیم کے ولی و پیر نہ ہونے کے حوالے سے وہ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ جالے سر کے جلسے میں حضور حبیب ملت کے نام کا نعرہ کسی نے لگا دیا تو فوراً چراغ پا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں کسی جاہل کا نعرہ نہیں لگے گا، اور وہیں نسیم کا نعرہ لگ رہا ہے، نسیم کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، مگر آل صاحب اور ان کا بیٹا گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی تو وحید الزمان علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشی تھی کہ جب آپ کے سامنے ایک جلسے میں نسیم سرکار زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا تو اس مرد حق نے اسی وقت نسیمیوں کے نرغے میں جرأت و بے باکی سے نسیم مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ تھے اللہ کے شیر۔ آل صاحب آپ شیر نہیں سراپا شر ہیں، ورنہ بتائیں کیا نسیم کو آپ عالم ولی پیر سمجھتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر خاموش رہ گئے اور اب تک خاموش ہیں؟ آل پارٹی جا کر یہ سب پوچھے آل صاحب سے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ فی الحال خاموش رہنے میں حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ آج کل مصلحت کا لفظ ہر غلط کام کرنے والے کا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ جہاں پھنسیں گے کہہ دیں گے کہ مصلحت ہے، حالانکہ حقیقت میں درست مصلحت وہی ہے جس کی تائید شریعت کرے۔ جو خلاف شریعت ہو وہ مصلحت نہیں، جہالت و ضلالت ہے، اور یہاں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیں وہ کون سی مصلحت ہے؟ 40 سال ہو گئے آل صاحب کی آدھی سے زیادہ زندگی کٹ گئی، جوانی لٹ گئی، نسیمیوں کو ان کے اعتقاد سے پھیر نہ سکے، آخرکار خود ہی نسیمی ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیدا ہوئے حبیبی گھرانے میں اور مریں گے نسیمی ہو کر۔ الغرض آل صاحب کی جانب سے نسیمی جیسے گمراہوں کے لیے اہل حق کو دکھ پہنچایا گیا، ان کے خلاف تقریریں کی گئی اور کی جا رہی ہیں۔ حضور حبیب ملت کو جاہل کہہ کر ان کا نعرہ لگانے سے تو روکا گیا، لیکن جاہل نسیم وسیم کا نعرہ لگتا رہا، کچھ نہ کہا گیا۔ رضوانیوں کی گواہی تو رد کر دی گئی لیکن نسیمیوں کی گواہی قبول کر لی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نہ مصلحت ہے نہ شریعت ہے، بلکہ یہ آل صاحب کی ناپاک طبیعت کی ناجائز سیاست ہے۔ یہ صرف دوغلا پن نہیں بلکہ دوغلا پن کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ خیر، آل پارٹی جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اسی کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کا آل شیر نہیں سراپا شر ہے، لومڑی اور بھیڑیا صفت ہے جو اپنے مفاد کے لیے انہیں بھی استعمال کر رہا ہے، جس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ورنہ آل صاحب کے چکر میں نسیمی شربت پیتے پیتے کفر کا شوگر بھی نظر نہیں آئے گا۔ باقی انبھکتی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور سرے دست ہمیں آل صاحب بس اتنا بتائیں کہ انہوں نے سیمیناری گواہوں کی گواہی کو کیسے قبول کر لیا، کیسے تسلیم کر لیا، ان سیمیناری گواہوں کو ثقہ اور عادل کیسے قرار دیا؟ کیا گواہوں کی تفتیش و تحقیق اور جرح کی تھی؟ ان سے پوچھا بھی تھا کہ وہ نسیمی ہیں یا نہیں، نسیم کے مرید ہیں یا نہیں، نسیم کو ولی پیر سمجھتے ہیں یا نہیں، اس کے خلاف شرع کام کو ناجائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب کچھ پوچھا تھا یا بس ہیلو ہائے کہہ کر گواہی قبول کر لی تھی؟ اگر تحقیق نہیں کی تھی تو فیصلے کی جلدی کیا تھی؟ کیا نسیمی شادی کا کارڈ چھپوانا تھا؟ اگر جرح نہیں کی گئی تھی تو کیسے کہہ دیا کہ یہ فریقین سے آزاد اور ثقہ ہیں؟ بتائیں یہ سب دولت و ثروت کی ہوس میں کیا یا حضور محدث کبیر، حضور حبیب ملت اور علماء بریلی سے بغض و عداوت میں کیا؟ آخر یہاں کس بنیاد پر گواہی قبول کر لی گئی اور گواہوں کو کیوں کر معتبر مانا گیا؟ بتائیں۔ ہم تو اب بھی آل صاحب کی خیر خواہی چاہتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اگر پہلے تحقیق نہیں کیے تھے تو اب تحقیق کر لیں۔ بالاسور میں آپ کے بہت سارے دوست یار رشتہ دار بکھرے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی انانیت و خود پسندی آپ کو یہ سب کرنے نہیں دے گی۔ بہرحال ان سارے سوالات کے جوابات آل صاحب اور ان کے دن چھلوں اور بدایونی صاحب پر بھی لازم ہے، اور سیمیناری مفتیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جلد سے جلد ان گواہوں کے تعلق سے تحقیق کریں، اور یہ تحقیق و تفتیش آپ پر شرعاً لازم ہے۔ ہمارا کام دعوت فکر دینا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی واضح کر آئے ہیں کہ گواہ نسیمی تھے، اور اس نسیمی جماعت کا 40 سالہ تاریخچہ اس قدر بدنام ہے کہ وہ ان کی شرارتوں، علماء حق کی گستاخیوں اور اپنے پیر کے معاملے میں ہٹ دھرم ضدی پن کی زندہ مثال ہے۔ وہ اپنے پیر کی مخالفت میں ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ قرآن مجید کا حکم ہو یا رسول پاک کا فرمان۔ اگر شک ہو تو کسی نسیمی کے روبرو نسیم و وسیم کے خلاف شرع اعمال کا ذکر کر کے ان کی ولایت اور پیری کا انکار کر کے دیکھ لیں۔ یہی سبب ہے کہ آل صاحب ہوں یا بدایونی صاحب، کوئی بھی نسیم و وسیم کے فسق و فجور پر کلام کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن انہوں نے اس موضوع پر لب کشائی کی اسی دن نسیمیوں کا نذرانہ تو بند ہوگا ہی، علاوہ ازیں فوراً حرامی و حیضی بچے، گستاخ سادات جیسے القابات سے بھی نواز دیے جائیں گے، بلکہ پھر سے جان کے لالے پڑ جائیں گے، چونکہ یہ بات عوام و خواص میں مشہور و معروف ہے کہ نسیمیوں نے اپنے پیر کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، نہ علماء شریعت کی توہین و گستاخی سے باز آئے، نہ احکام شرعیہ کا پاس و لحاظ رکھا،
40 برس کے طویل عرصے میں انہوں نے اصاغیر سے لے کر اکابر علماء کرام تک کو درجنوں بار زد و کوب اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا، حبیبیوں کے جلسے جلوس کو خراب کیا، حتیٰ کہ 1 سال قبل جب غلام حیدر نسیمی نے اپنے نسیمیوں کے خلاف کچھ کہہ دیا تھا تو بالاسور کے نسیمیوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا، مار پیٹ کر دوبارہ سیدھا کر دیا۔ آج بھی یہ لوگ جگہ جگہ حبیبیوں اور رضویوں کے جلسوں کو روکتے ہیں، نسیمی سیمینار کا رد کرنے والے علماء کرام کے خلاف بدمعاشیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ 2 سال قبل جب قاضی القضات فی الہند قائد ملت مفتی اسجد رضا خان صاحب دامہ ظلہ اڑیسہ تشریف لا رہے تھے تو انہیں روکنے کے لیے نسیمیوں نے اپنا مکمل سیاسی اثر و رسوخ، ٹوٹل پولیٹیکل پاور داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج بھی یہ اپنے پیر کے ناجائز اعمال کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، بلکہ اس کی کرامات گھڑنے، اس کے غلط کاریوں کو، غلط کاموں کو درست ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، یعنی تعصب، ہٹ دھرمی اور گنڈا گردی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بغیر تحقیق کے ان گواہوں کو ثقہ و عادل قرار دے کر ان کی گواہی قبول کر لینا صاف صاف حکم شریعت کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا ایسے مردود گواہوں کی بنیاد پر ہونے والا فیصلہ یقیناً مردود ہے۔ بات بے دلیل نہ رہے، اس لیے اب ذرا دل تھام کر، آنکھیں پھاڑ کر، پپوٹے جھاڑ کر، اسکرین پر نظریں گاڑ کر فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ ملاحظہ فرمائیے اور کان کھول کر سنیے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 387 میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے چاند کی شہادت کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں 29 شعبان روز پنجشنبہ شام کو مطلع بالکل صاف تھا، سب لوگوں نے چاند پر غور کیا، رویت نہ ہوئی، مگر ایک پیر صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ جمعہ کو 1 رمضان ہوگی۔ ان کے معتقدین نے بلا رویت جمعہ سے روزہ رکھ لیا۔ اب ایک صاحب کہ شاید بغداد شریف کے ہیں یہاں آئے، ان پیر صاحب نے انہیں پیش کیا اپنی پیش گوئی کی تصدیق کے لیے۔ انہوں نے اپنی رویت نہر سویز میں شام پنجشنبہ کی بیان کی۔ پھر اسی جلسے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا کہ میں نے اور بہت آدمیوں نے امرتسر میں شام پنجشنبہ کو دیکھا۔ یوں ہی تیسرے شخص نے کہ وہ بھی کہیں سے آیا ہے، اس جلسے سے جدا اپنی رویت بیان کی، مگر یہ سب لوگ ان پیر صاحب کے موافقین ہیں۔ اس صورت میں رمضان شریف کی پہلی بروز جمعہ قرار پائے گی اور روزہ جمعہ کا کلکتہ والوں اور دوسرے ہندوستان پر فرض ہوگا یا نہیں؟ بینو توجرو فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 387۔ یعنی سوال کا لب لباب یہ ہے کہ پیر صاحب نے پہلے سے 29 شعبان میں چاند ہونے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اس دن مطلع صاف و شفاف ہونے کے باوجود لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، مگر اس پیر کے ماننے والوں نے صرف پیر کے کہنے پر روزہ رکھ لیا۔ بعد میں اس پیر کے چاہنے والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا۔ اس پر مسئلہ پوچھا گیا تو اس کے جواب میں مجدد اعظم فقیہ افخم امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے صفحہ نمبر 388 میں پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا: صورت مستفسرہ میں وہ پیش گوئی اور بلا رویت اس پر عمل کرنے والے سب گنہگار ہوئے، اگرچہ اب کیسے ہی قطعی ثبوت سے 1 جمعہ کی ثابت ہو جائے کہ جس وقت انہوں نے حکم دیا اور عمل کیا تھا اس وقت شرعی نہ تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 388۔ پھر آگے کچھ مسائل بیان فرمانے کے بعد اس پیر سے عقیدت رکھنے والے گواہوں پر خصوصی گفتگو فرماتے ہوئے صفحہ نمبر 390 پر تحریر فرمایا: مگر جب کہ گواہ کی حالت اور پیر مستور سے اس کی شدت عقیدت پر نظر کرنے سے وہ اس کی بات سچی بنانے پر متہم ٹھہرتا ہو، جیسا کہ آج کل بہت لاؤبالی لوگوں کا اپنے ساختہ مشائخ کے ساتھ حال ہے، تو البتہ اس کی گواہی نہ سنی جائے گی کہ تہمت بھی اسباب رد شہادت سے ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جملہ بہت جامع، بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس پیر کا وہ چاہنے والا یا مرید اگر اتنی شدت کی عقیدت رکھتا ہے کہ پیر کی غلط بات کو زبردستی صحیح بنانے میں لگا ہوا ہے تو اس کی گواہی سننے کے لائق نہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جیسا کہ آج کل بہت لاؤبالی لوگوں کا، یعنی دین سے غافل، شریعت کا لحاظ نہ رکھنے والے لاپرواہ لوگوں کا اپنے ساختہ مشائخ، یعنی جن میں پیر کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور چاہنے والوں نے ان کو خود سے پیر مان لیا ہے، ایسے جعلی پیروں کے ساتھ حال ہے۔ دیکھو یہ عبارت کیسی ہو بہو نسیم اور نسیمیوں پر صادق آتی ہے۔ نسیم کے اندر پیر ہونے کے شرائط نہیں، اور نسیمیوں نے اسے پیر مانا ہوا ہے، اور ایسا مانا ہے کہ جو نسیم نے کہا یا کیا وہ سب درست ہیں، بھلے ہی وہ شریعت کے خلاف ہوں۔ لہٰذا ایسے پیر کے ایسے چاہنے والے کی گواہی کا حکم سرکار اعلیٰ حضرت نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اس کی گواہی نہ سنی جائے گی، کہ تہمت بھی اسباب رد شہادت سے ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس پر پہلے کے بزرگان دین کا حوالہ پیش فرمایا۔ فرماتے ہیں: فی الدر المختار امیر کبیر ادعا فشہد لہ عمالہ وتوابعہ ورعایاہ لا تقبل۔ قال العلامۃ الرملی: یؤخذ منہ ان شہادۃ خدامہ الملازمین لہ ملازمۃ کملازمۃ العبد لمولاہ کذلک لا تقبل وہو ظاہر لا سیما فی زماننا وفیہ ایضا اعنی الدر لا تقبل شہادۃ الاجیر الخاص او الخادم او التابعی
أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ملتقطا. وأن تعلم أن حال كثير من عوام الزمان مع من شيخوه عليهم ربما يبلغ أشد وأكثر من حال النواب والأمير والمستأجر والأجير، فحيث وجدت التهمة عدم القبول والحكم يدور مع علته. در مختار میں ہے، کسی بڑے امیر نے دعویٰ کیا، اس کے عمال، نائبین اور رعایا اس پر گواہی دیں تو یہ مقبول نہ ہوگی۔ علامہ رملی کہتے ہیں کہ اس سے متفرع ہو جاتا ہے کہ اس کے خدام ملازمین کی گواہی اسی طرح ہے جیسے غلام کی گواہی اس کے مولا کے حق میں ہو تو وہ بھی مقبول نہیں، اور یہی ظاہر ہے خصوصاً ہمارے زمانے میں۔ اور اسی در میں یہ بھی ہے کہ اجیر خاص یا خادم یا تابع یا وہ شاگرد جو استاذ کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، اس کی گواہی مقبول نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں عوام کے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں یہ اپنے شیخ بناتے ہیں بعض اوقات نواب، امیر اور مستاجر اور اجیر سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو مقام تہمت میں گواہی مقبول نہ ہوگی اور حکم کا ورود اس کی علت پر ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر سب گواہ ظاہر الفسق وہ لوگ کہ جماعت کے پابند نہیں، یا ناجائز تماشا دیکھا کرتے، یا حرام نوکری یا پیشہ رکھتے، یا داڑھی حد شرع سے کم رکھواتے، یا ریشمی کپڑے یا سونے چاندی کے ناجائز لباس یا زیور پہنا کرتے، یا ضروریات دین سے غافل بے علم جاہل ہیں کہ نماز، روزہ، وضو، غسل کے فرائض و شرائط و مفسدات سے آگاہ نہیں، یا تجارت کرتے ہیں اور بیع و شراء کے ضروری احکام نہ سیکھے، وعلی ھذا القیاس جن مسائل کی ضرورت پڑے ان کی تعلیم سے باز رہنے والے کہ یہ سب فساق مردود الشہادہ ہیں، تو ایسوں کی گواہی تو شرع مطہر میں اصلاً معتبر نہیں۔ فی الدر المختار لا تقبل شہادت الجاہل علی العالم لفسقہ بترک ما یجب تعلمہ شرعا ومجازف فی کلامہ او یحلف فیہ کثیرا او اعتاد شتم اولادہ او غیرہم لأنہ معصیۃ کبیرہ کترک جماعت او خروج لفرحت قدوم امیر ولبس حریر۔ در مختار میں ہے جاہل شخص جو ضروری علم شرعی کے ترک، گپ بازی، زیادہ قسمیں کھانے کی عادت، اپنی اولاد اور غیر کو گالی دینے کی عادت جیسے گناہ کبیرہ، ترک جماعت، کسی حاکم کے آنے کی خوشی منانے اور ریشم پہننے جیسے امور کی وجہ سے فاسق شخص کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ لہٰذا فتاوی رضویہ پھر اس میں در مختار وغیرہ کی عبارتیں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہیں کہ ان متعصب، متشدد، ضدی، ہٹ دھرم مریدین کی گواہی ان کے پیر کے حق میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب نسیم کافر ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، نسیمیوں کی اپنے پیر کے لیے ناحق کٹرپنتھی ہٹ دھرمی ہی نسیم کے حق میں ان کی شہادت و گواہی کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی نسیمی گواہوں کی حقیقت اور شرعی حیثیت۔ رہا عادل و پرہیزگار ہونا، تو نسیمیوں میں عادل و متقی تلاش کرنا رات میں سورج تلاش کرنے کی طرح ہے۔ جو اس قوم سے واقف نہیں ہے انہیں شاید یہ بات عجیب لگے، لیکن ہم اپنے سالہا سال کے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں پورے وثوق سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود بھی کوشش کر لیں، لیکن سنبھل کر۔ جب یہ بدتمیز قوم اپنے غلام حیدر کی ٹھکائی کر سکتی ہے تو پھر دوسروں کو کہاں چھوڑے گی۔ اب ناظرین و سامعین ان کے شہادت نامے میں تھوڑا غور کر لیں۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، چور جاتا ہے نشان قدم چھوڑ جاتا ہے۔ گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت حبیبی نسیمی اختلاف زور پر تھا، اس میں کسی وقت یا سن کا تعین نہیں کیا گیا ہے تاکہ اپنے مطلب سے تاریخ فٹ کر سکیں۔ ہماری جانکاری میں حبیبی نسیمی اختلاف تب زور پر تھا جب نسیم کے تعلق سے دو بڑے فیصلے ہوئے تھے۔ نمبر 1 حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ جو 1989 میں آج سے تقریباً 37 سال پہلے ہوا تھا۔ نمبر 2 علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا فیصلہ جو 1992 میں یعنی تقریباً 34 سال پہلے ہوا تھا۔ بہرحال نسیم کا وہ انکار مذکورہ دونوں فیصلوں سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ اگر پہلے کا ہے تو نسیمی بری طرح پھنستے ہیں۔ اسی لیے غلام حیدر نے گھڑ دیا کہ شرعی عدالت کے بعد نسیم نے انکار کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں مولانا یونس منظری صاحب کا جواب دیتے ہوئے قادری رضوی فاؤنڈیشن کے لیٹر پیڈ میں لکھا، اسکرین پر دیکھیں، لکھتا ہے بعد میں ان کے خلاف فرضی گواہوں سے عدالت قائم کی گئی، غلط الزام عائد کر کے فیصلہ عام کیا۔ شرعی عدالت میں مرقوم الزامات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نسیم سرکار نے خصوص جنس کے بموجب کہا یہ سب الزامات مجھ پر غلط ہیں، صبر کرو میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ دیکھیے شرعی عدالت میں گواہی دینے والوں کو فرضی گواہ کہہ رہا ہے، یعنی جھوٹے گواہ، اور الزام بھی غلط بتا رہا ہے، جبکہ وہاں گواہی دینے والے مفتی اعظم اڑیسہ علیہ رحمہ تھے، نشاط العلماء سید نشاط رحمانی صاحب قبلہ تھے، مولانا نسیم الدین صاحب تھے۔ کیا یہ سب فرضی اور جھوٹے گواہ ہو گئے؟ پھر یہ بھی دیکھو یہ سب گواہ پیش کون کر رہا تھا؟ مولانا آل رسول، جن کا گولڈن ورڈ یہ ہے کہ میری موجودگی میں اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتا۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور مجھ کو اپنی ذات پر
اور اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے علم پر اتنا بھروسہ ہے کہ میری موجودگی میں اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو وہ غلط فیصلہ کر کے نہیں نکل سکتا۔ اور آل صاحب کی موجودگی میں ہی علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے فیصلہ فرمایا، تو آل صاحب اور آل پارٹی کو ماننا پڑے گا کہ علامہ صاحب کا وہ فیصلہ برحق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آل صاحب اتنی ہی حق گو نیڈر شیر دل ہیں اور دھن دولت کی انہیں حرص و ہوس ہے نہ نسیمی برادری کے چھوٹنے کا غم، تو پھر نسیم کی ولایت اور پیری کے تعلق سے بھی کھل کر بولیں۔ یہ بھی نہیں تو غلام حیدر نے جو یہ کہا کہ شرعی عدالت میں گواہی دینے والے گواہ فرضی تھے، جس میں آپ کے ابا حضور بھی تھے، تو فرما بردار بیٹا ہونے کا، اپنے باپ کا صحیح وارث ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم اس سے یہی مطالبہ کریں کہ وہ ان گواہوں کو فرضی ثابت کرے، ورنہ آپ نالائق بیٹا تو ہیں ہی، ساتھ خود اپنی ہی زبانی غیر عالم گونگا شیطان ٹھہرتے ہیں۔ لگے ہاتھ ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شرعی عدالت میں بھی نسیم کے انکار کی بات اٹھی تھی، یعنی اس الزام سے انکار کی بات کہ نسیم نے حبیبی جماعت کو کافر کہا ہے، تو اس پر بھی آل صاحب نے نسیم کو بچ کر نکلنے نہیں دیا، بلکہ حضور تاج الشریعہ کا مصدقہ فتویٰ پیش کیا جو سنی آواز میں صفحہ نمبر 17 پر مرقوم اور محققانہ فیصلہ کے صفحہ نمبر 19 میں مذکور ہے۔ دونوں کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ محققانہ فیصلہ میں لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ملزم نے حبیبی سنی جماعت کو کافر کہنے سے انکار کر دیا، جس کے ثبوت میں فریق اول کے وکیل یعنی آل صاحب نے ملزم کا ایک خط پیش کیا۔ جب اس کے متعلق فتویٰ طلب کیا گیا تو بریلی شریف کے رضوی دارالفتہ سے علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب قبلہ کا مصدقہ فتویٰ آیا کہ اس انکار کے بعد بھی ملزم کی تعظیم کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کے مریدین کو چاہیے کہ اپنی بیعت فسخ کر کے کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیں۔ محققانہ فیصلہ صفحہ نمبر 19۔ علامہ صاحب کی عدالت میں تو یہ فتویٰ پیش کر دیا تھا، اب کیوں نہیں پیش کرتے؟ اتنے ہی حق گو ہیں تو اب بھی پیش کیجئے اور بتائیے لوگوں کو کہ اگرچہ نسیم نے انکار کر دیا ہے، لیکن انکار کے بعد بھی نسیم کی تعظیم کرنا، اس کے مزار کی چادر پکڑ کے مرید ہونا، اس کا عرس منانا، یہ شرعاً قطعاً درست نہیں ہے۔ سامعین مزید غور فرمائیں کہ نسیم نے حبیبی جماعت کو کافر کہنے سے انکار کیا تھا 10 سپٹمبر 1988 میں، تبھی بریلی شریف سے یہ فتویٰ حاصل کر لیا گیا تھا، یعنی نسیم کے انکار کرنے کے بعد بھی اس وقت یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس کی تعظیم و تکریم، اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ پھر اس کے اگلے سال 1989 میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا باقاعدہ فتویٰ کی شکل میں بڑا فیصلہ آیا، اس میں بھی نسیم سے دور و نفور رہنے کا ہی حکم دیا گیا۔ پھر 3 سال کے بعد 1992 میں شرعی عدالت میں وہی سب فتوے پیش کیے گئے اور علامہ صاحب نے بھی اسی کے مطابق پھر سے وہی فیصلہ فرمایا۔ لہٰذا غلام حیدر کے کہنے کے مطابق اگر نسیم نے شرعی عدالت کے بعد انکار کیا ہے تو بھی یہ گواہ ناقابل اعتبار مجرم ہی ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جب یہ سارے فتوے اور فیصلے جاری ہو چکے تھے، اس سے دور و نفور رہنے کا حکم دیا جا چکا تھا، اس کے باوجود ان تمام فتووں اور فیصلوں کو نظر انداز کر کے یہ سیمیناری گواہ نسیم کے یہاں جاتے رہے، اس کے یہاں نماز پڑھتے رہے، اس کی تقریروں میں شرکت کرتے رہے، جیسا کہ گواہوں نے خود کہا کہ جس وقت حبیبی نسیمی اختلاف زور پر تھا، اسی موقع پر ہم شیخ شاہی مسجد جمعہ پڑھنے گئے تھے، تب اہل سنت کے قد آور بڑے بڑے مفتیان کرام اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جیسی شخصیت کو یہ لوگ خاطر میں نہ لائے، اور آج حضور تاج الشریعہ ہی کے مرید مفتیان کرام قابل اعتماد ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فیصلہ کبھی قبول نہ کیا بلکہ گالیاں دیتے رہے، اور یہاں انہی کے مریدین علماء کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اس سے شریعت کی پیروی کے بجائے نفس پرستی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ جب گواہوں نے خود ہی قبول کر لیا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تھے اور بار بار مفتیان کرام کے روکنے کے بعد بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے، نسیم کے یہاں جاتے رہے، اس سے تعلق برقرار رکھا اور آج تک اس کی شدید عقیدت کا دم بھرتے رہے، اس کے فعل بد کو چھپانے کی یا درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو ایسے بھی وہ سب فاسق ہو گئے، کم از کم متہم ہو گئے۔ بہر دو صورت ان کی گواہی مردود ٹھہرتی ہے، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مگر جب کہ گواہ کی حالت اور پیر مستور سے اس کی شدت عقیدت پر نظر کرنے سے وہ اس کی بات سچی بنانے پر متہم ٹھہرتا ہو، جیسا کہ آج کل بہت لاؤبالی لوگوں کا اپنے ساختہ مشائخ کے ساتھ حال ہے، تو البتہ اس کی گواہی نہ سنی جائے گی کہ تہمت بھی اسباب رد شہادت سے ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 390۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم بول اٹھے ورنہ گواہی دینے والے واقعہ تبدیل کر لیتے۔ شہادت نامے کا اگلا جملہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تقریر کے دوران سرکار ملت سید شاہ نسیم اختر قادری نے فرمایا، ارے جاہلو، غیر عالم کو واضح و تقریر کرنا ہی حرام ہے، تو پھر تمہارے نسیم سرکار تقریر کیسے کرتے تھے جبکہ وہ عالم نہیں تھے؟ اس لیے کہ اگر وہ عالم ہوتے تو بردہ جیسے چھوٹے سے دیہات میں جمعہ قائم نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ جہاں کسی ولی کا مزار ہوتا ہے وہ شہر کے حکم میں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہتے کہ جہاں کسی ولی کا مزار ہوتا ہے وہ شہر کے حکم میں ہوتا ہے۔
اس دن اپنی اور مسلمانوں کی نماز ظہر قضا نہ کرواتے۔ اگر عالم ہوتے تو معلوم ہوتا کہ عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر عالم ہوتے تو معلوم ہوتا کہ مسجد کے احاطے میں بیٹھ کر قوال اور قوالہ یعنی مرد و عورت کی چھیڑ کھانی والی قوالی سننا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر عالم ہوتے تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ کرتے۔ نسیم کی بے شمار برائیاں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ نسیم اختر عالم نہیں جاہل تھا، اور جاہل کو واعظ و تقریر کرنا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو اب خود تمہاری ان 12 گواہیوں نے ہی تمہارے پیر کو فاسق معلن ثابت کر دیا، اور فاسق معلن نہ ولی ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے۔ اب کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں، جرم خود بول رہا ہے تیری تحریر کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کرام نے اسی زمانے سے ہی شریعت کا حکم بتا دیا تھا کہ نسیم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس سے مرید ہونا جائز نہیں، بلکہ اس کو ولی پیر ماننا بھی جائز نہیں۔ لہٰذا نمبر 1، یہ 12 گواہوں نے نسیم کے پیچھے نماز پڑھنے یا اس سے مرید ہونے یا اس کو ولی پیر ماننے کی وجہ سے خود ہی فاسق ہو گئے، اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ نمبر 2، ان کا عادل ہونا ثابت نہیں، اور غیر عادل کی گواہی یہاں معتبر نہیں۔ نمبر 3، کم از کم وہ نسیم سے شدت کی عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے اس ساختہ شیخ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو یوں بھی گواہی مقبول نہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 12 گواہوں کی نسیم کے حق میں گواہی نامقبول و مردود ہے۔ آگے گواہی کے الفاظ یہ ہیں کہ نسیم نے کہا کہ مجھ پر جتنے الزامات ہیں یہ سب غلط اور بے بنیاد ہیں، تم لوگ صبر کرو، میرا غوث فیصلہ کرے گا۔ اس انکاری جملے میں انکار کے الفاظ مجمل اور مبہم ہیں، نہ الزام کی تفصیل ہے نہ تعین ہے، یعنی کس جرم کا انکار کیا جا رہا ہے وہ واضح نہیں ہے۔ جتنے الزامات سے مراد اگر تمام الزامات ہیں تو نسیم پر الزام کفر کے ساتھ ساتھ فسق و فجور کا الزام بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسیم نے کفر کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی انکار کیا، حالانکہ انکار کو صرف کفر کے معاملے میں توبہ مانا گیا ہے، گناہوں کے معاملے میں نہیں۔ اگر گناہ کے معاملے میں بھی انکار کو توبہ قرار دے دیا جائے تو پھر دنیا میں کسی گناہ گار کو سزا ہی نہیں دی جا سکے گی، نہ کسی پر حد جاری کی جا سکے گی۔ مثلا کسی نے چوری کیا یا زنا کیا یا کوئی اور گناہ کیا اور پکڑے جانے پر انکار کر دیا، تو کیا یہ انکار توبہ مانا جائے گا یا جھوٹ مانا جائے گا؟ یقیناً جھوٹ مانا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح نسیم کے انکار کا معاملہ ہے کہ اس کے انکار کو صحیح مان کر توبہ کے درجے میں رکھا جائے تو گناہ سے بھی انکار لازم آئے گا، جو کہ صاف صریح جھوٹ ہے، اور گناہ کے معاملے میں انکار کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا نسیم کا وہ جملہ اس کے فقط کفر سے انکار پر متعین و متبین نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کفر سے توبہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیز جو کفریہ جملے اس کی طرف منسوب ہیں انہیں وہ کفر سمجھتا بھی ہے یا نہیں، وہ بھی اس کے انکار کے جملے سے واضح نہیں ہے، تو اسے اس کے تمام کفریہ جملوں سے انکار کیوں کر مانا جائے گا؟ اور جیسا کہ غلام حیدر نے کہا کہ نسیم نے خصوص جنس کے بموجب تمام الزامات سے انکار کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس خصوص جنس کے جملے میں کہیں اس کی معصیت و گناہ کا استثناء نہیں ہے، اور معصیت کے ساتھ انکار جھوٹ ہوگا نہ کہ بمنزلہ توبہ۔ یہاں خصوص جنس نہیں بلکہ تعین درکار ہے، جو کہ یہاں معدوم ہے، لہٰذا نسیم کا یہ انکار معتبر نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب آخری بات، اگر واقعی نسیم نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ صبر کرو، میرا غوث فیصلہ کرے گا، تو پھر کسی نسیمی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی غیر نسیمی پر، کسی حبیبی پر، نسیم سرکار کے کسی مخالف پر ظلم و ستم کرے، بلکہ نسیمیوں پر کوئی ظلم و ستم کرے تو اپنے بابا جان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبر کریں، امن و شانتی قائم رکھیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ خود غوث بن کر سیمینار کا بازار سجا کر فیصلہ کرنے مت بیٹھ جائیں، اور جیسے نسیم نے کہا کہ اس کا فیصلہ غوث پاک کریں گے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ نسیم کو حق پر نہ ماننے والوں کا فیصلہ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے۔ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ پاک تبارک و تعالی فرمائے گا، کوئی نسیمی غوث رسول خدا بننے کی کوشش نہ کرے اور خواہ مخواہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر رکھے، گمراہی سے اور گمراہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پالے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔